منشیات کے خلاف جنگ جاری رکھتے ہوئے بانڈی پورہ میں پولیس نے 2 اسمگلروں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں نشیلی ادویات ضبط کی ہے۔ پولیس اسٹیشن بانڈی پورہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران تفصیلات فراہم کرتے ہوئے ایس ایچ او بانڈی پورہ سلیم میر کا کہنا تھا کہ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے اور پورے بانڈی پورہ میں منشیات مخالف مہم میں مزید تیزی لائی گئی ہے۔ اونتی پورہ پولیس منشیات اور غیر قانونی طور پر کاشت کی جا رہی خشخاش اور بھانگ کی فصل کو تباہ کرنے کے لیے جدید مشینری کا استعمال کر رہی ہے۔ ایس ایس پی اونتی پورہ طاہر سلیم نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ غیر قانونی طور پر کاشت کی جا رہی بھانگ اور خشخاش کے خلاف پہلی بار مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس غیر قانونی کاشتکاری میں ملوث 24 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 214 کنال اراضی پر پھیلی ہوئی خشخاش اور بھانگ کی فصل کو تباہ کر دیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور گاندربل کے سابق ایم ایل اے شیخ اشفاق جبار نے آج گاندربل کے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ شیخ اشفاق نے ڈانگرپورہ، واحدپورہ اور بٹوینا کا بھی دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی۔ لوگوں نے سابق ایم ایل اے کو اپنی پریشانیوں سے آگاہ کیا۔ ملشاہی باغ نہر کو بحال کرنے کے عمل میں تیزی لائی جائے۔ لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ 21 گاؤں کو 6 مہینے تک مفت راشن ملنا چاہیے۔ کچھ ماہ قبل ملشاہی باغ نہر میں شگاف ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان علاقوں کے لوگوں کو پینے کے پانی اور زمینوں میں پانی کی قلت ہے۔ اس علاقے میں آبپاشی اراضی بنجر ہو گئی ہے۔ شیخ جبار نے ان لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ مسئلہ لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ساتھ دیگر حکام کے زیر بحث لایا جائے گا۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ماگام اور ناربل ہائر سیکنڈری اسکول میں پچھلے 3 مہینے سے قیام پذیر غیر ریاستی مزدوروں نے سرکار کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ان مزدوروں کا کہنا ہے کہ انہیں جلد اپنے گھروں کو واپس بھیجا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قیام کیے گئے مقامات پر کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد سانبا میں پھنسے بیرون ریاستی مزدوروں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ درماندہ مزدوروں کی مانگ ہے کہ انہیں اپنے گھروں کو واپس روانہ کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے انہیں صرف جھوٹا دلاسا دیا جا رہا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ انتظامیہ درماندہ مزدوروں کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج بھی انہیں اسکریننگ ٹیسٹ لیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی گھر واپسی کا کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے۔ درماندہ مزدوروں نے جموں کشمیر اور چھتیس گڑھ سرکار سے ان کے لیے گھر واپسی کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ کورونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے آج مختلف رضاکار تنظیموں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کی موجودگی میں کئی جگہوں پر جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا، جس کا مقصد عوامی جگہوں سے جراثیم کو دور کرنا ہے تاکہ کورونا جیسی بیماری سے لوگوں کو چھٹکارا مل سکے۔ जन शिक्षा संस्थान ये स्किल डेवलपमेंट काम करता है। उनका एक इनिशिएटिव है आज ये खुद करना चाहते हैं फुमिगेशन, जो यहाँ पे पब्लिक पुलिस है, तो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे डीसी ऑफिस से। इसके अलावा ये अब हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं यहाँ पे, खासकर जो कुपवाड़ा टाउन के इर्द गिर्द हैं, जैसे हमारा यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, पहाड़ी हॉस्टल है, हमारा गुजर हॉस्टल है, इस तरह से हमारे यहाँ पे गुड़गांव में 2 हैं, JNV है, तो ये वहाँ भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने उनको کٹھوعہ میں ٹریکٹر اینڈ ٹرالی ایسوسی ایشن کی جانب سے محکمہ کانکنی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور مندی کی مار جھیل رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان سے منمانی رائلٹی وصول کی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کئی بار متعلقہ محکمے سے رجوع کرنے کے بعد بھی اس مسئلے پر کوئی غور نہیں کیا گیا۔ اتنی بڑی مہاماری آئی تھی ہم لوگ، اتنی بڑی پورے ہندوستان میں پورے ورلڈ میں اتنا آپاتکال ہو گیا تھا، اور یہ لوگ وہاں پہ دن رات کریشر چلا رہے تھے، اور جو کریشر کے جتنے بھی ڈرائیورز ہیں سب پنجاب سے ہیں۔ کسی کا ٹیسٹ نہیں ہوا، جو لوگ پنجاب سے ریالٹی والے ہیں یہ بھی لوگ پنجاب سے آئے ہیں، اور ان کا بھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا۔ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں پتا، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت دھکا ہو رہا ہے۔ ہم ایڈمنسٹریشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے۔ پنجاب کے لڑکے آئے ہوئے ہیں، ویپن ان کے پاس ہے۔ ہم نے بہت ساری ایڈمنسٹریشن کو پہلے بھی یہ لیٹرز وغیرہ دی تھی، لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج ڈی ایم او صاحب کہتے ہیں کہ وہ لیٹر میرے پاس نہیں آئی تھی، تو ہم نے جو اپنی لیٹر دینی ہے وہ ڈی ایم او چیئر پہ دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں جلدی سے جلدی اس پہ کارروائی کی جائے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ لڑکے ہیں سبھی وہ گاڑیاں ڈیفالٹر ہو چکی ہیں، اور وہ سبھی روڈ پہ آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم سبھی ایک جٹ ہو کے اگر روڈ بند کریں گے اس کا ذمہ وار ایڈمنسٹریشن ہی ہوگا۔ کے مختلف علاقوں میں کالے بھالو نے 3 خواتین پر حملہ کیا ہے۔ دربل مغل میدان سے تعلق رکھنے والی خاتون کی حالت نازک ہے۔ انہیں ضلع اسپتال کشتواڑ میں داخل کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں جموں میڈیکل کالج منتقل کیا گیا۔
दक्षिण इलाके में भी भालू ने 2 खवातीन पर हमला किया। इन खवातीन को जिला अस्पताल डोडा में मुंतकिल किया गया। लोगों में खौफ हरास का माहौल पैदा हो गया है। पुंछ में एलओसी के करीब वाक़े गांव छोलस में आग की वारदात पेश आई। आग की वजह से एक कच्चा मकान जलकर तबाह हो गया है। आग की वजह से किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं। गांव को हाल ही में रेड जोन करार दिया गया था। गांव में तैनात पुलिस और सिविल इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 1, 2 और 3 आई, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची तब तक ये मकान जलकर राख हो चुका था। तो और यहाँ चौकी है हमारे पास, पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पुलिस ने फ़ौरन इस चीज़ पे लबैक की और फायर ब्रिगेड पुंछ से, हालांकि यहाँ पे रेड जोन है, गाड़ियाँ आना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी मंगाया, लेकिन कच्चा मकान था और कच्चा मकान जो वो जल के राख हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो डीसी साहब पुंछ और नायब तहसीलदार साहब जो फुल मजिस्ट्रेट साहब से नहायत ही अदवाना गुजारिश है कि नहायत ही गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में एक सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह हादसा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लियोदरा के मौके पर उस वक्त पेश आया जब काजीगुंड से श्रीनगर की जानिब जा रही एक कार शाहराह पर मुखालिफ सिमत से आने वाली माल बरदार ट्रक के साथ टकरा गई। कार में सवार 2 और अफराद मौजज़ाती तौर पर बच गए। जिला पुलवामा में महकमे आबपाशी की गफलत शारी के सबब बेशतर आबपाशी नहरें जून माह शुरू होने के बावजूद भी चालू नहीं हुई। जिला पुलवामा के मलंगपुरा इलाके में कायम अहम आबपाशी कनाल पर अगरचे मैकेनिकल डिवीज़न की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गईं, लेकिन महकमे इरीगेशन के सिविल डिवीज़न की जानिब से कनाल पर किसी किस्म का काम अभी तक नहीं किया गया, जबकि मलंगपुरा में ही कई जगहों पर कनाल की हालत काफ़ी खस्ता है और इसकी सफाई न होने से ये नहर कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। आबपाशी नहर को चालू न करने से ज़िला पुलवामा के कई देहात में खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। अगरचे इस हवाले से मलंगपुरा में कायम इरीगेशन महकमे के सिविल ऑफिस से रब्ता करने की कोशिश की गई, ताहम ऑफिस तालाबंद पाया गया। टेंडर सोजान 10 दह ब्रोट या 15 दह ब्रोट ये डेटस पे चलाव आब सर वनकन तान इंडर वोतमुत कह तो वन जमींदार है आब हसा चलाओ ये इंडर वोत कनाल गन यह सफाई या यहज अत पे नज़र गुजर सिविल वाल मौकस पे वनकन ये कह करो तो करो क्या रेस्टोर आब कराओ। बानीपुरा में ज़ेर तामीर ज़िला अस्पताल शुरू न होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। इस अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल करने के लिए मुतादिद बार टारगेट मुकर्रर किया गया, ताहम कई सालों की ताख़ीर के बाद भी ये अस्पताल अभी भी नामुकम्मल है। दरियासना ट्रेडर्स फेडरेशन बानीपुरा की साबिक़ सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ परा ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ज़िला अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल करके इसे फौरी तौर पर शुरू करने का मुतालबा किया है। एडीसी हिंदवाड़ा ने आज असिस्टेंट डायरेक्टर उमूर सारिफीन को पढ़ा और नायब तहसीलदार हिंदवाड़ा के हमरा मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया। दौरे के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अपने गोल्ड लोन का इंटरेस्ट बनना है ना, बस